اس وقت ہم موجود ہیں ایرانی سفارت خانہ میں اور سما کی خصوصی بات چیت ہوگی سفیر برائے پاکستان ایران کی جانب سے ڈاکٹر رضا امیر مقدم۔ حالات ایسے ہیں کہ اس وقت ان سے بات کرنا بہت ضروری ہے۔ حکومت ایران کا اس وقت ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، اور ان کے ذہن کی اگر بات کی جائے تو سب سے پہلے حالات حاضرہ میں فلسطین پر نگاہ جاتی ہے۔ ہم فلسطین سے شروع کریں گے ڈاکٹر صاحب۔ میں سب سے پہلے پاکستان کے عوام کی طرف سے جو ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ ایران کی جانب سے انکنڈیشنل سپورٹ جو ہے وہ پاکستان کی طرح فلسطین کو دی جاتی ہے، اس وقت وہاں پر جو اتنا بڑا ایک نقصان ہے انسانی جانوں کا اور ایک ہیومینیٹیرین کرائسس بن چکا ہے، اس حوالے سے حکومت ایران کا موقف آپ کس طرح سے پیش کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین انہ خیر الناصر و معین۔ تشکر میکنم از سماعت ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرا انٹرویو کے لیے جو ہے تشریف لائے ہیں۔ غزہ کا بحران جو ہے ایسا بے رحمانہ جو ہے وہ بحران ہے جو کہ گزشتہ 75 سال سے جب سے صہیونی حکومت کا وجود جو ہے وہ معرض وجود میں آیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کا جو اس بارے میں موقف ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر طرح کی حمایت جو ہے، چاہے وہ سیاسی حمایت ہو، چاہے وہ میڈیا کی سطح پہ حمایت ہو یا سفارتی حمایت ہو، یا وہاں ان کو جو ہے وہ لاجسٹک سپورٹ ہو جو ہے، اس کے لیے غزہ کی عوام کو، جیسا کہ ہم گزشتہ 44 سال سے جب سے انقلاب اسلامی ایران جو ہے وہ برپا ہوا ہے ایران میں، یہ حمایت ہماری جاری ہے۔ جمہوریہ اسلامی در قبال این بحران حمایت مسلم امہ کی جانب سے بیانات تو ہیں، مگر آن گراؤنڈ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اقدامات ہونے چاہیے فلسطین کے لیے؟ ببینید باید مجامع بین المللی، سازمان ملل، جنگ بندی ہونی چاہیے، جو انسانی اور ہیومینیٹیرین جو اسسٹنس ہے وہ وہاں پہ پہنچنی چاہیے۔ جب جنگ بند ہوگی تو پھر اگلی بات ہم کریں گے۔ جوان مردانہ طریقے سے لڑی جا رہی ہے، اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے ہمارے خیال میں کہ جو لوگ یہاں کے اصلی مقامی ہیں، اس علاقے کے جو ہے وہ باسی ہیں، عیسائی ہوں یا یہودی ہو یا مسلمان ہو، سب کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ ایک ریفرینڈم میں حصہ لیں، اور اس ریفرینڈم کے نتیجے میں جو ہے جو حکومت ان کو چاہیے وہ معرض وجود میں آئے، اور یہی اس کا صحیح رائے حل ہے۔ او راضی به این هیچ تعاملی نیست۔ حماس نے جس وقت حملہ کیا اس کا یہ وقت کیا مناسب تھا؟ کیا اس نے فلسطینیوں کو بہت زیادہ نقصان نہیں پہنچایا؟ کرانی غربی رو حماس کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ اگر آپ میرے گھر میں آ کے مجھ پہ حملہ آور ہوتے ہیں تو کیا میرا سیلف ڈیفینس کا حق نہیں ہے؟ میرے پاس اس کے سوا کیا چارہ ہے کہ جب مجھ پہ کوئی حملہ آور ہوگا تو میں اس کا جواب جو ہے کچھ نہ کچھ تو دوں۔ وہ لوگ جو کہ حماس پہ جو ہے وہ اعتراض کر رہے ہیں، تو اسرائیل جب یہودی بستیاں بسا رہا ہے اس پہ کیوں نہیں اعتراض کرتے؟ جب اسرائیل جو ہے وہ مسلمانوں کو مسجد اقصی میں نہ نماز جمعہ پڑھنے دیتا ہے، نہ نماز باجماعت جو ہے وہ قائم کرنے دیتا ہے، تو اس وقت اس پہ کیوں اعتراض نہیں کیا جاتا؟ خراب میکرد و جاش داره شهرک میسازه۔ فلسطین کی صورتحال پر خاص طور پر جنگ بندی کے حوالے سے کچھ گھنٹوں کا سیز فائر، آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کچھ مطالبات یہ بھی سامنے آ رہے ہیں فلسطینیوں کے بھی، فضائی مدد فوجی مہیا کی جائے، کیا آپ کو کوئی ایسی صورتحال بنتی نظر آتی ہے؟ آرزومون اینه که یه روزی دنیای اسلامی دنیا جو ہے اس طرح کا کوئی فیصلہ کرے، یہ ہماری درینہ جو ہے وہ خواہش ہے۔ تقریباً 44 سال پہلے حضرت امام خمینی نے فرمایا تھا کہ اگر مسلمان صرف ایک بالٹی جو ہے وہ پانی مقبوضہ فلسطین یا موجودہ اسرائیل کی طرف جو ہے وہ بہا دیں تو یہ صہیونی حکومت جو ہے اسی کے بہاؤ میں جو ہے وہ بہہ جائے گی۔ لیکن میں اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ عالم اسلام میں نہیں دیکھ رہا، اور اگر عالم اسلام جو ہے وہ اس طرح کا کوئی فیصلہ کرے تو اسلامی جمہوریہ ایران یقیناً اس میں پیش قدم ہوگا۔ جب اسلامی انقلاب جو ہے ایران میں آیا تو اس فلسطینی جو ہے وہ چاقو کے ساتھ اور پتھروں کے ساتھ جو ہے وہ اسرائیلیوں کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان اچھے تعلقات کی وجوہات ہی ہیں کہ بارڈر پر ہونے والے ناخوشگوار واقعات جو ہیں دونوں ممالک کے تعلقات پر اثر نہیں ڈالتے۔ ابھی انہی دنوں میں پاکستان کے آرمی چیف بھی ایران تشریف لے گئے تھے، بہت ایک سگنیفیکنٹ ان کا وزٹ تھا یہ۔ آپ اس وقت کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور ایران کے درمیان حالات بارڈر مینجمنٹ کی اگر بات کی جائے کس نہج پر جا رہے ہیں؟ شکرم از سوال خوبی کہ 1000 کلومیٹر سے لمبا جو ہے دونوں ممالک کے درمیان بارڈر ہے،
اور ہم ہمیشہ سے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بھائیوں کی طرح رہے ہیں، اور ہمارا کسی قسم کا کبھی کوئی جو ہے وہ سرحدی تنازع یا کسی قسم کا جو ہے زمینی تنازع بھی نہیں رہا۔ اور اس دوستی کے جو ہے بہت سارے دشمن بھی ہیں، اور ہمارے یہ دشمن نہیں چاہتے کہ ہمیں اس اپنی دوستی کو جو کہ اس کے شایان شان جو ہے اس کا مقام ہے اس تک لے جا سکیں۔ وضعیت نجات پیدا بکنن، هیچ گزینه‌ای وجود نداشت۔ بہت ایسے دلخراش واقعات پاکستان میں ہوئے کہ جس میں افغانوں کی یا پاکستان میں جو غیر قانونی افغان رہ رہے تھے ان کی انوالومنٹ اس میں جب ثابت ہوئی تو حکومت پاکستان نے یہ بارہا ان سے درخواست کی کہ اپنی زمین کو استعمال نہ ہونے دیا جائے اپنے ہمسایوں کے خلاف، مگر افغانستان کی جانب سے اس پر جب کوئی ایکشن نہیں لیا گیا تو اب جا کر قریباً ایک بہت بڑا نمبر ہے جو غیر ملکی تارکین وطن افغانستان کے رہ رہے تھے پاکستان میں، ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے۔ اس تمام صورتحال پر بحیثیت حکومت اسلامی جمہوریہ ایران میں آپ کا موقف جاننا چاہوں گے۔ انشاءاللہ در آینده پہلے جو ہے پاکستان نے افغانی کو کیوں نہیں اپنے ملک سے نکالا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب پاکستان کو نامنی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مہاجرین کے روپ میں کچھ لوگ آ رہے ہیں، وہ یہ کام کر رہے ہیں یا کوئی اور یہ کام کر رہا ہے۔ ہم دونوں جو ہے وہ بڑے ممالک کا جو ہے یہ فرض بنتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہم وہاں کی عوام کی مشکلات کو بھی کم کرنے کے لیے مدد دیں اور ان کی حکومت کی مشکلات کو بھی کم کرنے کے لیے اپنی مدد، لیکن دوسری طرف کو بھی جو ہے اس بات کو جو ہے وہ اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے اور اس کو سمجھنا بھی چاہیے۔ و به لطف پروردگار این دو کشور هیچگاه $5 بلین کا غالباً تجارت کا ایک تخمینہ ہمیشہ ٹارگٹ رکھا گیا۔ پاکستان اور ایران کے درمیان تجارت میں کب ہم کامیابی دیکھ سکیں گے؟ اور گیس پائپ لائن کے حوالے سے بھی ذرا بتائیے گا کہ پاکستان اس پروجیکٹ کے لیے بھی انتظار کر رہا ہے، مگر اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ پاکستان اور ایران کے علاوہ کیا ہندوستان یا کسی دوسرے ملک کی جانب سے آپ رکاوٹ دیکھتے ہیں؟ آپ اپنا اثر و رسوخ اس میں بحیثیت اسلامی جمہوریہ ایران کیسے استعمال کر سکتے ہیں کہ گیس پائپ لائن پروجیکٹ بھی کامیابی کا دن دیکھیں؟ میری پاکستان میں یہ پہلی ترجیح ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ جو ہے اپنے تجارتی اور اقتصادی تعلقات کو فروغ دیں۔ یہ فیصلہ جو ہے وہ دونوں ممالک کی لیڈرشپ نے کیا ہوا، اور ہم کیونکہ ان پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے والے ہیں تو ہمارا یہ فرض ہے کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا ہم اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کوشش کریں۔ ہم جو بارڈر مارکیٹس ہیں ان کو جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں، اور جو دونوں ممالک کی تجارت کی راہ میں حائل رکاوٹیں ہیں ان کو ایک ایک کر کے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گزشتہ برس جو ہے ہمارا تجارتی حجم جو ہے تقریباً $2.4 ارب رہا۔ جو ہماری غیر رسمی تجارت ہے جو کہ انفارمل جو ہے وہ چینل سے ہو رہی ہے اس کا حجم بھی اتنا ہی ہے۔ ہم دونوں جو ہے وہ آزاد ملک ہیں، ہمیں کسی سے جو ہے وہ کسی قسم کا جو ہے وہ ڈکٹیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس ملک کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے اس کا اس سبجیکٹ میں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بحیثیت ایک ہمسایہ ملک آپ کے تعاون کا شکریہ، اور امید ہے کہ پاکستانی عوام کے ذہنوں میں اٹھنے والے بہت سارے سوالات کے جوابات آپ نے دیے۔ سما کی طرف سے آپ کا خصوصی شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ ہمارے ساتھ سفیر ایران موجود تھے برائے پاکستان ڈاکٹر رضا امیری مقدم۔ پاکستان میں ابھی ان کی حال ہی میں تعیناتی ہوئی ہے، اور سما کے ساتھ ان کا انٹریکشن یا دوسرے چینلز کے ساتھ ان کا انٹریکشن ان کے وہ دور کے ایک پہلے حصے میں ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ تمام تر اہم سوالات جو پاکستان اور ایران کے تعلقات سے جڑے تھے ان کے جوابات ہم ان سے لے پائیں۔